بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 دسمبر بھی پھر گزر گیا اور یہ وہ تاریخ ہے جس دن موجودہ پاکستان کے حکمرانوں اور اس کے باشندوں کو ایک بہت بڑے المیے کا سامنا کرنا پڑا۔ سقوط مشرقی پاکستان بھی اس کو نام دیا جاتا ہے، سقوط ڈھاکہ بھی کہا جاتا ہے، ملک کا آدھا حصہ جانے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، 63 برس گزر گئے ہیں اس معاملے کو۔ اب ماضی کو یاد تو کرنا چاہیے تاکہ سبق سیکھا جا سکے آئندہ کے لیے، لیکن اس یاد کرنے میں اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ آئندہ کبھی اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے۔ بہرحال یہ تو ماضی کی بات ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش جو کبھی ہمارے ملک کا حصہ تھا، جیسا میں نے عرض کیا، اس وقت وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ یہ بات بہت واضح اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے بنانے میں جتنا ہاتھ موجودہ بنگلہ دیش یا اس زمانے کے مشرقی بنگال کے لوگوں کا تھا، ان کے لیڈروں کا تھا، دیکھا جائے تو پاکستان بنانے کی سب سے زیادہ بڑی خواہش، یا یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان سے علیحدہ ایک ملک بنانے کی خواہش اور تمنا اگر کسی میں تھی تو وہ ہمارے بنگالی بھائیوں۔ اب کس کس کا ان لیڈروں کا نام ذکر کیا جائے؟ مسلم لیگ وہاں بنی، پھر وہاں کے لیڈروں نے کس طرح سے پاکستان، موجودہ پاکستان کے لوگوں نے تو 1946 میں جا کر کھل کر پاکستان کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی زندگی میں خوش تھے، مست تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ سندھ میں وڈیروں اور سرداروں کا بھی وہ اختیار نہیں تھا جو اب پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے۔ وہاں بھی انگریز بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بلوچستان میں بھی سردار تھے اور سرداروں کی بھی حالت وہی سندھ والی تھی۔ وہاں پر بھی انگریز ہی کی حکومت تھی جس طرح سے بھی تھی۔ صوبہ سرحد میں بھی تقریباً یہی صورتحال تھی۔ پنجاب میں بھی یونینسٹ ٹائپ کی جماعتیں حکمران تھیں۔ صرف ایک بنگال، مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال یا آج کا بنگلہ دیش، وہ علاقہ تھا جہاں کے مسلمانوں میں یہ طلب تھی۔ بہرحال دونوں ملکوں کے ان دونوں حصوں کے جو حالات رہے وہ سب لوگوں کو سب واقف ہیں ان سے۔ پاکستان بننے کے بعد جس طرح سے ہمارے حکمرانوں نے، ہماری بیوروکریسی نے اس علاقے کے ساتھ برتاؤ کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس میں بہت بڑا قصور ہے ہمارا، ہماری بہت بڑی غلطی تھی وہ۔ لیکن کچھ نہ کچھ جراثیم علیحدگی کے، کچھ نہ کچھ جذبات وہاں کے لوگوں میں بھی پروان چڑھ رہے تھے اور پہلے سے موجود تھے۔ بہرحال اس صورتحال کو جس حکمت کے ساتھ، جس سیاست کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا وہ ہمارے حکمران نہیں نمٹ سکے۔ لیکن یہ کہنا کہ 100% ہمارے ہی علاقے کے لوگوں کا قصور تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں میں بھی، وہاں بھی ایسی جماعتیں، ایسے لوگ موجود تھے جو وہی نام نہاد سیکولر، وہی لوگ جو اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ زیادتی، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی، فلانے کے ساتھ زیادتی، زبان ہماری ہے اس کے ساتھ زیادتی۔ ٹھیک ہے، مسائل تھے اپنی جگہ، بڑے گمبھیر تھے اور ان کو حل ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایسے جذبات، اور وہ جذبات پروان چڑھتے چڑھتے ایک صورت ایسی آ گئی، حالات ایسے پیدا ہو گئے
کہ پاکستان کے حامیوں کے لیے وہاں کھل کر بولنا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال یا موجودہ بنگلہ دیش وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ اسلامی جذبات پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نمازیں اور مسجدوں میں تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود انسان کو جب روٹی نہ ملے، انسان کو جب سر پر سایہ نہ ملے، انسان کو جب سیلاب اور آندھیوں سے بچانے کا کوئی طریقہ موجود نہ ہو، تو ایسے میں اس طرح کے منفی جذبات بھی، تو یہی کچھ وہاں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ایسی صورتحال ہو گئی کہ ایک ایسی جماعت کو وہاں موقع مل گیا، ایک ایسی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی جو ان حقوق کے نام پر بھارت کے ساتھ نرمی رکھتی تھی، بھارت کے ساتھ اس کے وہی سیکولر لبرل، انہوں نے پھر ان اکثریت کو، اس بڑی تعداد کو جذباتی نعروں کے ذریعے اپنے پیچھے لگایا۔ اور وہ لوگ جو حقیقی معنی میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، ان زیادتیوں کے باوجود اس ملک کو، اسلامی مملکت کو، پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی مملکت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی جیسی کوشش کی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی عزتوں کی قربانی دی۔ آج ہم ان کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر تک نہیں کرتے ہیں، الٹا ہم ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال رہی، اور اس صورتحال میں خدا کا کرنا کیا پچھلے سال مسئلہ تو کچھ اور تھا، لیکن چونکہ جذبات اس وقت بھی جس طرح پاکستان کے بیوروکریسی کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف اس وقت عوام میں جذبات پیدا ہوئے تھے، اسی طرح اب یہ جذبات ان کے خود اپنے خلاف پیدا ہوئے۔ اور بہرحال اگست 2023 میں وہ 15 سالہ 16 سالہ اقتدار ان لوگوں کا ختم ہو گیا، انہیں بھاگنا پڑا، اور بھاگنا بھی پھر اسی ملک میں بھاگنا پڑا، اور اسی ملک نے ان کو بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عارضی طور پہ رکھا ہے، لیکن وہ دل و جان سے ان کے ساتھ ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ اپنے مفادات۔ بہرحال اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اس صورتحال میں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ایک بھائی بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری سرحدیں اگرچہ نہیں ملتی، لیکن ہمارے دل ان سے ملنے چاہیے۔ اور میرا خیال ہے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کے دل میں بھی، وہاں کی آبادی کے دل میں بھی ہمارے لیے یہی جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ تجارتی میدان میں بہت بڑا ان کے لیے اسکوپ ہے، صنعت میں، تجارت میں، سیاحت میں، دینی حلقوں میں، ان سارے شعبوں میں اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں، استوار کریں، مضبوط کریں، جس کا امکان بہت زیادہ موجود ہے، تو وہ لوگ بھارت کے قریب جانے سے بچیں گے۔ ان کے ہاں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بھارت سے علیحدہ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے قومیت کا وہ جذبہ جس نے سن 71 میں پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، اب وہ جذبہ اس طرح کا نہیں رہا، وہ سرد پڑ رہا ہے۔ شیخ مجیب جو ان کے بابا تھے، ان کا یہ تصویر تک نوٹ سے ہٹا دی گئی ہے، جوئے بنگلہ کے نعرے کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ عوامی سطح پر جو رشتہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، عوام کی سطح پر اگر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بحال ہوں گے، ہمارے وفود کم سے کم ان کے ہاں تبادلہ شروع ہونا چاہیے، وہاں سے صحافیوں کو بلایا جانا چاہیے، ہمارے صحافی وہاں جانے چاہیے، ہمارے تاجر وہاں جائیں، وہاں کے تاجر ہمارے یہاں آئیں۔ یہ دو شعبے، اور اخبارات اور ریڈیو اور میڈیا، ان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، چونکہ یہی وہ ذریعہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو
گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لایا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہمیں یہ سبق تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم کمتر سمجھتے تھے وہ کمتر نہیں تھے، جن کو ہم قد کا چھوٹا سمجھتے تھے وہ قد میں بہت بڑے تھے، جن لوگوں کو ہم کمزور سمجھتے تھے وہ ایسے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، مختلف طرح کے کیے ہیں، کوئی لمبا چوڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر شر اور خیر کی صفات کتنی ہیں۔ وہ بحیثیت مجموعی خیر کی طرف مائل ہیں یا بحیثیت مجموعی وہ شریر قسم کے۔ اس معیار پر ہمیں لوگوں کو جانچنا چاہیے، اور بنگلہ دیش ہمارا ساتھی تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا۔ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو اپنے تعلقات ان سے مزید۔ انور سعید پھر مسائل اور معلومات کے پروگراموں کے سلسلے میں پھر حاضر ہوگا، اب اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔